अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हाजिर हैं माह ज़ुल्हज्जा के अशरा हज की मुनासबत से 10 रोज़ा लाइव सेशंस की दूसरी नशिस्त के साथ। और हम आज के सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे इस्तिलाहाते हज के बारे में, जिसमें हज से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में मुख्तसर तारुफी मालूमात बयान की जाएंगी। तो आगाज करते हैं अपने आज के सेशन का। इसमें सबसे पहले तो यह है कि हज दीन इस्लाम का 5वां रुकन है, जिसके लफ्जी माना है कसद करना, किसी जगह इरादे से जाना, जबकि इस्तिलाह शरीयत में इससे मुराद मुकर्ररा दिनों में मखसूस इबादात के साथ अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करना है। इसी तरह हज के मुकर्ररा दिनों के अलावा भी किसी वक्त मखसूस इबादात के साथ अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने को उम्रा कहा जाता है। इस्तिलाह शरीयत में उम्रा से मुराद शराइत मखसूसा और अफ़ाल खासा के साथ बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करना है, और वो आखिरी मुकाम जहां से हज या उम्रे का इरादा करने वाले का एहराम के बगैर आगे बढ़ना जायज नहीं, मिकात कहलाता है। हदूद हरम से पहले जिन मकामात को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मिकात मुकर्रर फरमाया वो 5 हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले मदीना के लिए एहराम बांधने की जगह जुल्हुलैफा है और दूसरा रास्ता जुहफा है, और अहले इराक के लिए एहराम बांधने की जगह ज़ाते अर्क है, अहले नजद के लिए कर्नल मनाजिल है और अहले यमन के लिए यलमलम है। इसी तरह पाकिस्तानियों का मिकात यलमलम है, जहां अहले पाकिस्तान एहराम बांधते हैं, जो जद्दा से पहले आता है। अब यह है कि हिल किसे कहा जाता है। हदूद हरम के बाहर चारों तरफ जो जमीन मिकात तक है उसे हिल कहते हैं, और जो शख्स जमीन हिल का रहने वाला हो उसे हिल्ली कहते हैं। इस जगह वो तमाम चीजें हलाल हैं जो हरम में एहतरामन मना है। मक्का मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द कई कोस तक जमीन को हरम का दर्जा दे दिया गया है। हर तरफ हदूद पर निशानात लगे हुए हैं। उन हदूद के अंदर शिकार खेलना, वहशी जानवरों हत्ता के जंगली कबूतरों को तकलीफ व इज़ा देना, जानवरों को घास चराना, बल्कि तर घास उखेड़ना भी हराम है। मक्का मुकरमा, मिना, मुजल्फा सब हदूद हरम है, अलबत्ता अरफात दाखिले हरम नहीं है। और अफाकी के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि वो शख्स जो हज की नीयत से हदूद मिकात के बाहर से आए, मसलन यमनी, पाकिस्तानी, भारतीय, मिस्री, शामी, इराकी और ईरानी वगैरह को अफाकी कहा जाता है। ये बगैर एहराम के मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकता। और एहराम के बारे में यह है कि हज या उम्रा की बाकायदा नीयत करके जो लिबास पहना जाता है उसे एहराम कहते हैं। उसके बगैर आदमी मिकात से नहीं गुजर सकता, यानी एक चादर नई या धुली हुई ओढ़ने के लिए हो और ऐसा ही एक तहमद कमर पर लपेटने के लिए हो। उसके पहनने के बाद बाज हलाल चीजें भी हराम हो जाती हैं। और फिर है तलबिया का जिक्र करना, यानी तलबिया वो मखसूस विर्द है जो हज और उम्रा के दौरान हालत एहराम में किया जाता है। और तलबिया के कलमात ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, तारीफ, नेमत और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। और एहराम बांधकर एक मर्तबा तलबिया कहना जरूरी है और नियत शर्त है। अल्फाज जो हैं वो नियत के वो ये हैं कि ए अल्लाह, मैं हज या उम्रा की नियत करता हूँ, बस इसको मेरे लिए आसान कर दे और मुझसे कबूल कर ले। फिर है कि तवाफ जो है वो किस तरह किया जाता है या उसका क्या उसका तरीक़ेकार है। मस्जिदुल हराम में खाना काबा के इर्द गिर्द बतरीके खास चक्कर लगाने का नाम तवाफ है। जिस जगह में तवाफ किया जाता है उसे मुताफ कहते हैं। तवाफ हजर अस्वद से शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है।
مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ طواف ہر اس افاقی کے لیے مسنون ہے جو حج افراد یا قران کی نیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہو۔ طواف زیارت، طواف زیارت کا مقصد کیا ہے اور وہ حج کا کیا رکن ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ طواف زیارت حج کا رکن ہے چونکہ یہ قربانی، حلق و تقصیر اور احرام کے کھولنے کے بعد عام لباس میں کیا جاتا ہے، اس لیے اس طواف میں اجتباء نہیں۔ یہ طواف 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک ہو سکتا ہے، البتہ 10 ذوالحجہ کو کرنا احسن ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہے طواف وداع، بیت اللہ سے واپسی کے وقت طواف کرنا طواف وداع کہلاتا ہے۔ اس میں نہ رمل ہے، نہ سعی اور نہ ہی اجتباء، یہ آفاقی پر واجب ہے۔ نفلی طواف وہ طواف ہوتا ہے جو کوئی بھی عاقل شخص مکہ میں قیام کے دوران وقت کی پابندی کیے بغیر کسی بھی وقت یا ایک سے زائد بار کر سکتا ہے، نفلی طواف کہلاتا ہے، اور اس طواف میں عمل اور با نہیں کیا جاتا اور نہ ہی احرام باندھنے کی پابندی ہوتی ہے۔ آفاقی یعنی مسافر کے لیے نفل نماز سے نفل طواف افضل ہے اور اہل مکہ کے لیے طواف سے نماز افضل ہے۔ مکہ والوں کے لیے یہ حکم فقط موسم حج کے لیے ہے تاکہ آفاقیوں کے لیے جگہ تنگ نہ ہو، ورنہ نفل طواف بہتر ہے۔ اب آگے ہے کہ اجتباء کے بارے میں کہ طواف شروع کرنے سے پہلے چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں کنارے بائیں کندھے پر اس طرح ڈال دینا کہ دایاں شانہ کھلا رہے، اجتباء کہلاتا ہے۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتباء کی حالت میں طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر مبارک تھی، پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنی دائیں جانب حجر اسود کی طرف چلیں یہاں تک کہ حجر اسود بالکل سامنے ہو جائے، اس کے بعد طواف کی نیت کریں۔ رمل، طواف کے پہلے 3 پھیروں میں ایک قدم اٹھانے اور پانے ہلانے کو رمل کہتے ہیں، جیسا کہ قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف فرماتے 3 مرتبہ عمل فرماتے اور 4 مرتبہ چلتے۔ اسی طرح کے استلام اسے کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان منہ رکھ کر حجر اسود کو بوسہ دینا، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا استلام کرتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ طواف عمرہ، احرام کے ساتھ طواف و سعی کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ یہ طواف عمرہ کرنے والوں پر فرض ہے۔ اس طواف میں اجتباء، رمل اور اس کے بعد سعی بھی ہے۔ اب سعی جو ہے اس کا کیا معنی ہے یا کیا مقصد ہے؟ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف جانا اور آنا، میلین اخضرین کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا سعی کہلاتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو حج کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے اور اسے ہم یوم الترویہ کہتے ہیں۔ پھر ہے یوم عرفہ۔ 9 ذوالحجہ کان عرفات میں حج ہوتا ہے، اسی نسبت سے اس یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور یوم نحر، 10 ذوالحجہ کو جس دن قربانی کی جاتی ہے اسے یوم نحر کہتے ہیں۔ اب ہے کہ ایام تشریق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک کے ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر فرض نماز باجماعت پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقوف عرفہ، 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا، خشیت الہی اور خاص نیت سے ذکر، لبیک
دعا، درود و سلام، استغفار میں مشغول رہنا، نماز ظہر و عصر ادا کرنا اور نماز سے فراغت کے بعد بالخصوص غروب آفتاب تک دعا میں اپنا وقت گزارنے کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ رمی، مینا میں واقع 3 جمرات یعنی جو شیاطین ہیں ان پر کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلے کا نام جمرات الاخرى یا جمرات العقبہ ہے۔ اسے عوام الناس بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، دوسرے کو جمرات الوسطی یعنی منزلہ شیطان اور تیسرے کو جمرات الاولی یعنی چھوٹا شیطان کہتے ہیں۔ حدی، وہ جانور جسے حج یا عمرہ کرنے والا اپنی طرف سے قربانی کے لیے وقف کرے اسے حدی کہتے ہیں۔ حلق، رمی سے فارغ ہو کر قربانی کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر حاجی کے لیے سارا سر منڈانا حلق کہلاتا ہے۔ حلق کروانا افضل ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ تقصیر، رمی سے فارغ ہو کر قربانی کے بعد سر منڈانے کی بجائے بالوں کو کتروانے یعنی بال چھوٹے کرانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ عمل تقصیر کہلاتا ہے، لیکن حلق تقصیر کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ خواتین پر حلق اور قصر دونوں نہیں، بلکہ وہ انگلی کی ایک پور کے برابر بال کتروائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیشن کا وقت ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔